مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا، واہ کیا بات اعلی حضرت کی۔ نبی سے ملا، نبی سے میں مل کر خدا سے ملا۔ دین کا عالم سب سے پہلے حضور نے فرمایا کچھ بننا ہے تو دین کا عالم بنو۔ اگر دین کا عالم نہیں بن پاتے ہو تو کم از کم طالب علم بن جاؤ۔ اگر یہ بھی نہیں ہو پاتا ہے تو ان کی باتیں سننے والا بنو۔ آج جیسے دور دراز سے آپ لوگ، کوئی کٹیہار سے، کوئی کشن گنج سے، کوئی ادھر پوا کھالی سے، کوئی کہیں سے آئے ہیں علماء کی باتیں سننے کے لیے۔ الحمدللہ بہت بہت اللہ کا شکر ہے، آپ سن تو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کم سے کم علماء کی باتیں سننے والا بنو۔ اگر یہ بھی نہیں ہو پاتا ہے تو چوتھا ان سے محبت کرنے والا بنو۔ سبحان اللہ، ان کی غیبت کرنے والا نہیں، علماء سے پیار کرنے والا بنو۔ لیکن آج علماء سے محبت ہم نہیں کرتے ہیں، اپنے امام سے محبت نہیں کرتے ہیں، آج اللہ کے ولیوں سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ آج ہمارے دل میں غیروں کا پیار آ گیا ہے، آج ہمارے دل میں یہود و نصارہ کی محبت گھر کر گئی ہے، آج ہمارے دل میں کفار و مشرکین کا پیار آ گیا ہے۔ حضرات محترم، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ O people who believe, do not make the Jews and the Christians your friends۔ اللہ فرماتا ہے او ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہود و نصارہ کو اپنا ساتھی مت بناؤ۔ یہود و نصارہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا ہے، یہود و نصارہ کفار و مشرکین تمہارا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ دل میں ہاتھ رکھ کے بتانا، اگر وہ تمہارا دوست ہوتا، تمہارا خیر خواہ ہوتا، وہ تمہاری مسجدوں پر حملہ نہیں کرواتا۔ اگر یہود و نصارہ ہمارا دوست ہوتا، ہمارے اذان سے اس کو مخالفت نہیں ہوتی۔ اگر ہمارا دوست ہوتا، ہمارے مدرسوں میں وہ تالا نہیں لگواتا۔ اگر ہمارا وہ دوست ہوتا، آج لاکھوں مسلمان کے گھروں کو لوٹا جا رہا ہے، مسلمان کی دکانوں کو جلایا جا رہا ہے۔ اگر ہمارا دوست ہوتا تو وہ ہمارے لیے بھلائی سوچتا، لیکن آج وہ یہ چاہتا ہے مسلمان تباہ ہو جائے، مسلمان برباد ہو جائے، مسلمان دنیا سے ختم ہو جائے۔ میرے بھائی، لیکن ہم لوگ ہیں ان کو اپنا دوست بنائے بیٹھے ہیں، ان کے طور طریقے پر چل رہے ہیں۔ شادی مسلمان کے گھر میں، لیکن سارا کلچر یہود و نصارہ کا داخل ہو گیا ہے، سارا کلچر کفار و مشرکین کا آ گیا ہمارے گھر میں۔ نہیں نہیں میرے بھائی، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ یہاں جتنے لوگ میرے بھائی آئے ہیں، ایک پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ، ہم کو کیا کرنا ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا، سنیں حدیث پاک، ذرا بولا سبحان اللہ۔ میرے آقا حضور تاجدار کائنات فخر دو جہاں جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى۔ او میرے بھائیو، جلسہ میں آنے والوں، علماء کی باتیں سننے والوں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر آنے والوں، سنو میرے آقا نے کیا فرمایا۔ آج ہم کیا کرنے لگے ہیں؟ مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا او میرے غلاموں، یہود و نصارہ کے طریقے پر مت چلو، یہود و نصارہ کے راستے پر مت چلو، یہود و نصارہ کے طور طریقے پر عمل مت کرو۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، آج میرا نوجوان اپنے بڑوں کو طریقے
طریقے کو چھوڑ دیا ہے, اولیاء اللہ کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے, اپنے علماء کے راستے کو چھوڑ دیا ہے, مدینے والے مصطفیٰ کے راستے کو چھوڑ دیا ہے. آج میرا نوجوان کیا کرتا ہے؟ یہاں جتنے لوگ آئے ہیں ان کا کیا کام ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے. آج میرا نوجوان ہاتھ میں کڑا پہنتا ہے, کان میں بالی پہنتا ہے, گلے میں لاکٹ پہنتا ہے, پھٹا ہوا پینٹ پہنتا ہے, رات رات بھر موبائل میں لگا رہتا ہے, انگریزی کر داڑھی رکھتا ہے, سائیڈ کر بال رکھتا ہے. اور میرے بھائیو سنو, میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى. میرے آقا فرماتے ہیں یہود و نصارہ کی پیروی مت کرو. عالم تصور میں سوال ہوتا ہے, اے مدینے والے آقا, وہ انسان جو انگریز کی طرح زندگی گزارتا ہے, ہاتھ میں کڑا پہنتا ہے, گلے میں لاکٹ پہنتا ہے, انگریزی بال رکھتا ہے, سائیڈ کٹ بال رکھتا ہے, انگریز کی طرح داڑھی رکھتا ہے, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ اور میرے بھائیو سنو, حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا لیسا منا من تشبہ بغیرنا. میرے آقا فرماتے ہیں وہ انسان جو غیروں کی طرح چلتا ہے, غیروں کا کلچر اختیار کرتا ہے, وہ لاکھ محبت کا دعویٰ کرے, آقا فرماتے ہیں وہ میرا ہو ہی نہیں سکتا ہے, وہ میرا. بھائی صاحب آواز دیجیے, آواز دیجیے, آواز دیجیے, آواز دیجیے, کنجوسی مت کیجیے. ذرا بولے سبحان اللہ, اور پیار سے بولے سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں, آواز تھوڑا سا اکو دیجیے اور آواز دیجیے, سبحان اللہ. حضور کیا فرماتے ہیں, میرے نبی نے کیا فرمایا ذرا سنیں. وہ میرا نہیں ہو سکتا ہے, لاکھ غلامی کا دعویٰ کرے, لاکھ نعرہ لگائے میں نبی کا چاہنے والا. حضور نے فرمایا لیسا منا من تشبہ بغیرنا. اس لیے بھائی اگر سچ میں غلام بننا چاہتے ہیں تو جو میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے ہمیں اور آپ کو اس طریقے پر چلنا ہوگا. میرے نبی کا جو فرمان ہے اس فرمان کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. میرے آقا کی جو سنت ہے اس سنت پہ چلنا ہوگا. حضرت جنید بغدادی نے کیا فرمایا؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں الطریق کلھا مفقودۃ علی الخلق. وہ فرماتے ہیں جتنے راستے بندوں کے اللہ کی بارگاہ تک جاتے ہیں سب بند ہے, لاکڈ ہے, وہی راستہ اللہ کی بارگاہ تک جاتا ہے جو راستہ مدینے ہو کے جاتا ہے. سبحان اللہ, جو راستہ مدینے ہو کے جاتا ہے. اس لیے میرے بھائی اگر ہم کو اپنی زندگی میں کامیابی چاہیے تو غیروں کے طریقے کو چھوڑنا ہوگا, چھوڑنا ہوگا. جو حضور کا طریقہ ہے اس طریقے کو اپنانا ہوگا. جا کے حضور کی بارگاہ میں جائیں گے تبھی خدا کی بارگاہ میں پہنچ سکتے ہیں. حضور کو چھوڑ کر خدا کی بارگاہ تک ایک بہت بڑے اللہ کے ولی, بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ علیہ الرحمہ, حضور جانتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں خدا کی بارگاہ تک پہنچوں اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے. سبحان اللہ. اور جو یہ چاہتا ہے کہ میں مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچوں اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آئے. سبحان اللہ. آپ ان کی بارگاہ میں جائیں گے, یہ مصطفیٰ سے ملائیں گے اور میرے آقا مصطفیٰ ہمیں خدا سے ملا دیں گے. اسی کو شاعر کہتا ہے کہ ولی سے ملا ہو, نبی سے ملا ہو, نبی سے میں مل کر خدا سے ملا ہو. سبحان اللہ, بولے سبحان
سبحان اللہ، ولی سے ملا ہو، نبی سے ملا ہو، نبی سے میں مل کر خدا سے ملا ہو، ولی سے ملا نبی سے ملا ہو، نبی سے میں مل کر خدا سے ملا ہو، خدا سے ملا ہو، خدا کی قسم میری قسمت دیکھو، مجھے غوث کا ستانہ ملا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام احمد رضا کانفرنس، فیضان حضور غوث اعظم۔ او میرے بھائیو سنو، میرے آقا حضور تاجدار کائنات فخر دو جہاں جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث پاک سنو، عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، عن عمرہ فیما افنا، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، أو كما قال رسول الله۔ میرے بھائیو جلسے میں آنے والوں، دیکھو میرے نبی نے کیا فرمایا، اپنے آقا کی بات سنو، علماء کی بات نہیں کر رہا ہو، کسی دنیا دار کی بات نہیں کہہ رہا ہو، کسی نیتا کی بات نہیں کہہ رہا ہو، مدینے والے آقا کی حدیث سنا رہا ہو۔ نبی نے کیا فرمایا، میرے اگر پیسہ ہے محبت بڑھ جاتی ہے، اور اگر غریب ہے سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر بھی یہ دنیا ہے، لیکن کل جب قیامت کا دن آئے گا، ہم سب اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے، سب اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک